اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ بات ایمان کے بالکل خلاف ہے کہ مسلمان کائنات میں پیش آنے والی چیز کو کائنات سے جوڑ دے۔ یہ بات ایمان کے خلاف ہے، یہ بات ایمان کے خلاف ہے۔ سائنس کہتا ہے، سائنس سکھلاتا ہے کہ کائنات کے تغیرات کائنات سے ہیں۔ ایمان اس کے بالکل خلاف ہے۔ ایمان کہتا ہے کہ نہیں، کائنات کے تغیرات کا تعلق کائنات سے نہیں ہے۔ کائنات کے تغیرات کا تعلق براہ راست خالق کائنات سے ہے۔ جو تبدیلی ہوگی وہاں سے ہوگی، مگر جو تبدیلی ہوگی وہ تمہارے اعمال کے اعتبار سے ہوگی۔ جو تبدیلی ہوگی وہاں سے ہوگی، مگر جو تبدیلی ہوگی تمہارے اعمال کے اعتبار سے ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلے یہ بات سیکھنی چاہیے کہ لا الہ الا اللہ، اس کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے، اور اس کا سب سے پہلے مفہوم یہ ہے کہ نظام کائنات کی کسی ایک شکل کا دوسری شکل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلی بات ہے۔ لا الہ الا اللہ میں سب سے پہلے اس کی تعلیم ہے کہ نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں۔ نظام کائنات کا تعلق براہ راست خالق کائنات سے ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ خالق کائنات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے۔ سمجھتے تھے، خالق کائنات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے۔ جن کے دلوں میں کائنات کا یقین ہے وہ قدرت سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ جن کے دلوں میں کائنات کا یقین ہے وہ قدرت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ لوگ بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات بنی ہے قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے، حالانکہ اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کائنات بنا کر فارغ ہو گئے ہیں اور ہم کائنات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ تصور، یہ خیالی دہریت ہے۔ یہ خیالی دہریت ہے، یہ خیالی دہریت ہے۔ نظام کائنات میں جو بھی تغیر ہے اس کا تعلق براہ راست خالق کائنات سے ہے۔ نظام کائنات سے کائنات کی تبدیلی کا کوئی تعلق نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اس طرح سکھلایا اپنے صحابہ کو کہ جب کائنات میں کوئی تغیر ہوتا تھا تو آپ اس موقع پر صحابہ کا امتحان لیتے تھے کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت کائنات میں اس تغیر سے میرے صحابہ کے ایمان پر تو کوئی اثر نہیں پڑا۔ سنو توجہ سے بات، جب کوئی تغیر ہوتا کائنات میں تو آپ یہ دیکھتے کہ میرے صحابہ جو سے متاثر نہیں ہوئے۔ چھوٹی سی بات پیش آئے، کوئی چھوٹی سی بات پیش آئے، چھوٹی سی بات میں عرض کرتا ہوں، اونٹوں میں خارش پھیل گئی، کتنی معمولی چیز ہے، بہت توجہ سے بات سنو۔ اونٹوں میں خارش پھیل گئی، صحابی نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اونٹوں میں خارش پھیل گئی ہے۔ آپ نے سوال کیا، سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ اونٹوں میں خارش کہاں سے پھیلی ہے، تاکہ معلوم ہو کہ یہ ایمان سیکھ رہے ہیں تو ان کا اپنا خیال کیا ہے۔ آیا انہیں خارش کی بیماری اللہ کی یاد دلاتی ہے، یا انہیں خارش کی بیماری سے پھیلنا یا ایک اونٹ کو ہو گئی جی سب کو ہو گئی، یہ ان کا خیال ہے۔ صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک اونٹ کو خارش ہو گئی تھی، پھر اس سے سب کو ہو گئی۔ ہم صبح سے شام تک جتنا بھی بولتے ہیں، ہم صبح سے شام تک جتنا بھی بولتے ہیں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں اگر ایک ایک لفظ پر غور کیا جائے تو صبح سے لے کر شام تک مسلمان شرک کو بولتا ہے۔ جی ہاں،
اگر غور کیا جائے صبح سے لے کے شام تک، اگر غور کیا جائے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کوشش میں تھے کہ اس دعوت کی نقل و حرکت اور محنت سے کم ایمان والا اس پر آ جائے کہ اگر ایک کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلے جس سے اللہ کے غیر سے ہونے کی بو آتی ہو تو دوسرا فوراً ٹوک دے کہ نہیں، غلط کہہ رہے ہو، غلط کہہ رہے ہو۔ ایسا نہیں، اللہ کرنے والے ہیں۔ سمجھتے تھے مولوی صاحب نے، میرا دل چاہتا ہے کہ کم سے کم مسلمان ایمان کی سطح پر آ جائے اس دعوت کی محنت سے، کہ اگر کسی کی زبان سے کوئی لفظ ایسا نکلے جس سے شرک کی بو آتی ہو تو دوسرا کہے نہیں غلط کہہ رہے ہو، ایسا مت کہو، اللہ کرنے والے۔ چنانچہ ہوا ایسا، حضرت لیٹے ہوئے تھے، کوئی آیا اور آ کر یہ کہا کہ حضرت، یہ کوئی آپس میں بات کر رہے تھے، کسی نے کہا کہ یہ تو اتفاق سے ہو گیا۔ ارے کیا کہا تم نے؟ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ فرمایا اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا، اتفاق سے ہونا یہی تحریت ہے۔ یہ کہو کہ اللہ کے کرنے سے ہوا۔ میں نے عرض کیا کہ صحابی سے آپ نے پوچھا کہ اونٹوں میں خارش کیسے پھیلی؟ صحابی نے عرض کیا کہ ایک اونٹ کو خارش ہو گئی تھی، پھر اس سے سب کو ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ جب اونٹوں سے خارش اونٹوں میں پھیلی ہے، پہلے اونٹ کو کہاں سے ہو؟ یہ بتاؤ، پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے ہوئی؟ اگر اونٹوں سے خارش پھیلی ہے اونٹوں میں، پہلے اونٹ کو کہاں سے خارش ہوئی؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ جو حکم آتا ہے براہ راست اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، جس کے لیے بھی آتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کوڑھی مریض کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے جس کی انگلیوں سے خون نظر آ رہا ہوتا تھا، جس کی انگلیوں سے زخم نظر آ رہے ہوتے تھے، ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے۔ کسی نے کہا عبداللہ ابن عمر سے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی کوڑھ کا مریض ہے، اس کو جزام ہے، آپ اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں ایک پلیٹ میں؟ میں یقینی طور پر عرض کر سکتا ہوں کہ اگر مسلمان میں ایمان آ جائے تو پھر مسلمان میں آپس کی محبتیں بھی آ جائیں۔ جی ہاں، اچھوت بنایا ہے مسلمان کو شرک نے۔ ایمان آئے گا تو آپس کی محبتیں بھی آئیں گی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے بے غرض محبت کا وعدہ جو کیا ہے قرآن میں، وہ ایمان اعمال صالحہ پر کیا ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ود کہتے ہیں بے غرض محبت کو، کہ اگر ایمان اعمال صالحہ پر آ جائے تو ہم ان کے درمیان ایسی محبت پیدا کریں گے کہ یہ اپنے پرائی کی تمیز ان میں سے ختم ہوگی، اپنے پرائی کی تمیز ختم ہوگی۔ یہ ایک پلیٹ میں ساتھ کھانا کھائیں گے، یہ ایک پلیٹ میں ساتھ کھانا کھائیں گے، ان کی اپنے پرائی کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ اور اگر ایمان ہمارے ساتھ پر نہ آئیے تو ان میں، ان کے خاندانوں میں، ان کے قبیلوں میں، ان کے علاقوں میں وہ خریزیاں ہوں گی کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنیں گے اور دنیا میں بدامنی پھیلے گی، دنیا بدامنی پھیلے گی۔ وجہ اصل یہ ہوگی کیونکہ بے غرض محبت کا جو وعدہ ہے وہ صرف ایمان اعمال صالحہ پر ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ود کہتے ہیں بے غرض محبت کو۔ جو محبت غرض والی ہوتی ہیں وہ نفرتیں پیدا کرتی ہیں، اور جو محبت بے غرض ہوتی ہیں وہ محبتیں پیدا کرتی ہیں۔